اب ہم تھوڑی بات بھی اس کی بھی کر لیتے ہیں میسٹربیشن کے اوپر. بہت سے لوگ اس سے بھی پریشان ہیں, سوال پوچھتے ہیں کہ کیا حلال ہے حرام ہے. دیکھیں دا فیکٹ کہ آپ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں تنگ آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں اور مجھے اس کی عادت پڑ چکی ہے اس گناہ کی, تو دا فیکٹ دیٹ یو آر سو وریڈ اباؤٹ اٹ اور یو فیل سو مطلب میں کہوں گا امبیرسڈ اباؤٹ اٹ, اور اس کے بارے میں بہت نیچا فیل کرنا کہ میں گر گیا ہوں بہت زیادہ ڈگنیٹی سے یا گر گئی ہوں, یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحیح کام نہیں ہے, حرام ہے. مطلب آئی نو دیر آر پیپل آؤٹ دیر ٹیلنگ یو کہ میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اگین میڈیکلی اس میں ریسرچ کتنی ہوئی ہے ٹو بی آنیسٹ, ٹھیک ہے, بٹ لیٹس ناٹ گو دیر, میں ڈاکٹر نہیں ہوں. بٹ انشاءاللہ یہ کہ میں اگر ریلیجن کے مطابق جو ہے وہ بات کروں تو کلیئر کٹ اس پہ زیادہ جو اسٹرانگ اوپینین ہے اسکالرس کا, تمام اسکولز آف تھاٹس کا جو اسٹرانگر اوپینین ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ حرام ہے. صرف ایک کنڈیشن میں ایک اسکول آف تھاٹ اس کو جائز سمجھتا ہے, وہ صرف یہ ہے کہ ایک بندہ مجبور ہو رہا ہے کوئی زنا کرنے پہ, اللہ نہ کرے, اور اس کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے, تو وہ اپنی ڈیزائر کو ریلیو کرنے کے لیے یہ کر سکتا ہے. اور میں بہت اوپن بات کروں گا کہ ایون آج کل میں نے اسلامک کاؤنسلرز کو یہ بات کرتے سنا ہے کہ ایک بندہ پورن ایڈکٹ ہے اور اس کو ڈر ہے وہ پورن دیکھ لے گا, تو پورن کا بھی نتیجہ اور اینڈ یہی ہوتا ہے نا کہ میسٹربیٹ ہی کرتا ہے بندہ, تو وہ بغیر نہ دیکھے اور ایک اسمالر سن کی طرف آ جائے جو کہ میسٹربیشن ہے. یہ ایک پریکٹیکل اسلامک کاؤنسلرز کو کہتے ہیں, میں نے سنا ہے, لیکن آئی ڈونٹ ایون ریکمینڈ دس. آئیڈیلی اس کو کنٹرول کیا جائے. It makes you feel very bad, very low, you feel self-degradation اور آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے, انسان اچھا نہیں فیل کرتا اس کو کرنے کے بعد, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے. پہلی تو بات اس کی دلیل کیا یہ حرام ہے, کیونکہ ایک تو دیکھیے کہ سورہ مؤمنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے انڈائریکٹ اشارہ اس طرف ہے, اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی بھی یہی دلیل ہے اس کے حرام ہونے کے حوالے سے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اینڈ دے پروٹیکٹ دیئر سیکشول آرگنز, وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کا خیال کرتے ہیں. سورہ مومنین کی آیت ہے یہ آیت, بلکہ میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. یہ آیا ہے جی 5, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, and they are those, مومنون کی بات ہو رہی ہے جو کامیاب ہیں, they are those who guard their private parts إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, except from their wives or those their right hands possess, جو ایک کنسیپٹ تھا concubines کا, اور پرانے دور میں کافی زیادہ یہ کنسیپٹ تھا. for indeed they will not be blamed. لیکن اس آیا میں کہیں بھی اللہ نے میسٹربیشن کا ذکر نہیں کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر میسٹربیشن الاؤڈ ہوتی تو کہیں نہ کہیں اشارتاً ہی اس کا جو ہے نا وہ ہمیں کوئی اشارہ ہی مل جاتا. یعنی یہاں تو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا نا کہ دے پروٹیکٹ دیئر پرائیویٹ پارٹس ایکسیپٹ فرام دیئر وائفز اینڈ دوز دیئر رائٹ ہینڈز پوزیس, یہ تو نہیں کہا کہ وہ ہاں میسٹربیشن بھی کر سکتے. شریعت آپ کو پتا ہے کہ شریعت میں پھر یہ شرم نہیں ہے, جو بات حلال ہے وہ کھل کر بیان کی جاتی ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کچھ صحابہ بھی ظاہر ہے انسان تھے تو انہیں بات کرتے دیکھا ایک بار صحابہ کو, گروپ آف ینگ صحابہ, کہ they were talking about maybe whatever things related to marriage میں بھی یا related to desires میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے ایڈوائز کی انہیں کہ او ینگ پیپل, whoever among you can marry should marry because it helps him lower his gaze and guard his modesty, and whoever is not able to marry should fast as fast diminishes his sexual power. تو اس لیے یہاں دیکھیں میسٹربیشن کی اجازت ہوتی تو یہاں مل جاتی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے ینگسٹر کو, میں نے آپ کا شریعت میں تو شرم پھر نہیں ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ ایڈوائز کر سکتے تھے, لیکن ان کا کہ نہیں روزے رکھو. اور یہاں پہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دے شوڈ میری. اس لیے میں پیرنٹس کی توجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں, خدا کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آج آپ کے دور سے بہت مختلف ایک دور ہے. میں نے شروع میں جو تمہید باندھی وہ سن لیں ایک بار کہ ہم کس خطرناک دور میں رہ رہے ہیں. ہاسٹل میں آپ کے بچے جو پڑھنے آتے ہیں, جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں, وہ پروسٹیٹیوٹس کو ہائر کر رہے ہیں. مطلب میں
किन अल्फाज में ये अपने जो है ना वो खुल के बातें करूं, ब्रॉथल्स कितने एक्टिव हैं, स्ट्रीट पे ये चीज़ें हो रही हैं, और अच्छे अच्छे घरों के नौजवान इस तरफ जा रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हायर करने पे मजबूर हो गए हैं। मजबूर तो नहीं खैर कहूँगा, कसूर उनका भी है, और ये अच्छे अच्छे घरों की बच्चियां इन चीज़ों की तरफ जा रही हैं और उनके पास चॉइस ही कोई नहीं है सिवाय जो है ना हराम काम में इन्वॉल्व होने के। और जब लत लग जाती है फिर आपको पता है छोड़ना बड़ा मुश्किल। नौजवानों में एड्स बहुत तेजी से फैल रहा है, अमवात हो रही है नौजवानों की एड्स से, जो इस काम में, ये हराम काम में जो है वो ब्रॉथल्स जाने की जिन्हें आदत पड़ जाती है, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने की, अल्लाह माफ करे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बढ़ रही हैं नौजवानों में बहुत ज्यादा। खुदा के लिए शादी का सोचें अपने बच्चों का, और मुहिम चलनी चाहिए मैसिव लेवल पे, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मुहिम चलनी चाहिए, और निकाह को आसान बनाना चाहिए। मसाजिद का बहुत बड़ा रोल है, खुतबात में हमारे जो खुतबा देने वाले हैं इमाम हजरात और जो उलमा हजरात हैं, वो वार्न करें पेरेंट्स को, उन्हें पता होना चाहिए कि किस किस्म का आज दौर है। निकाह को आसान करने पे मुहिम चलाई जाए, जहेज एक लानत है, जहेज के खिलाफ मुहिम चलाई जाए, मसाजिद को एक्टिव किया जाए इस मुहिम के हवाले से, इस तरह की जो मुहिमात हैं, और स्कूल्स को इस पे बात करनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज में इस पे बात होनी चाहिए, पेरेंट्स को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करके दिखानी चाहिए, और यूथ को भी अपनी ग्रीडी सोच कम करनी चाहिए। अगर आप यूथ में भी ये ग्रीड है कि हमने पूरी दुनिया ट्रैवल करनी है, वर्ल्ड टूर करना है, तो पहले मैं बहुत पैसे कमा लूं, तो फिर जाहिर है वो शादी तो बहुत दूर की बात है ना भाई, पहले ईमान बचाओ, ईमान बचेगा, गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह रिस्क भी दे देगा, पैसे भी दे देगा। तो इसलिए ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए शादी। तो बहरहाल मैंने आपसे बात की कि मैस्टरबेशन हराम है और उससे जितना बच सकते हैं बचें, और मैंने थोड़े से और भी फतावा आपके सामने रखे जो एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि किस कंडीशन में जायज़ है। ये तो कोई भी नहीं कहता कि जायज़ है, हाँ एक कंडीशन रखते हैं, वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन मेरे नज़दीक वो भी नहीं होनी चाहिए। और इसके बचने के फिर तरीके ज़ाहिर है फास्टिंग है, मैरिज इज़ अ सोल्यूशन, लोअरिंग द गेज, अकेले ना रहना, अकेले रहने से ट्रिगर होती है, फजूल कामों में इन्वॉल्व ना होना, उससे ईमान कमज़ोर होता है और फिर बंदा अल्टीमेटली इसी तरफ चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5-5, 6-6 घंटे गेमिंग कर रहे हैं तो एन मुमकिन है आप इस साइड पे भी चले जाएं, क्योंकि नफ्स वैसे ही कमज़ोर हुआ है और विल पावर भी टूटी हुई है और डोपामीन बहुत हाई है, तो बंदा फिर स्ट्रेस में, बहुत से लोग इस तरफ जाते हैं, लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आती, लोग एंगर मैनेजमेंट नहीं आती, गुस्से में लोग गुनाहों की तरफ चले जाते हैं। हालांकि गुस्से में औज़ बिल्लाह पढ़ना चाहिए, गुस्से में तो वुज़ू करना चाहिए, लेकिन हम गुनाहों की तरफ जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ों का आपको जो है वो खुद ख्याल रखना है इंशाअल्लाह ताला।